बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज डिजिटल के साथ सिद्धार्थ फैसल हाज़िर खिदमत है। मेरे साथ अली बुखारी साहब मौजूद हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। पीटीआई का एक बड़ा नाम है। जनरल इलेक्शंस में उन्होंने वो कैंडिडेट भी थे पीटीआई की तरफ से। उसके बाद जो चीज़ें चली उस पर जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक मुख्तलिफ प्रोग्राम आपके साथ लेके आया हूँ। अली भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली भाई सबसे पहले समड़ियाल इलेक्शंस हुए हैं, बड़ा ज़ुबान ज़द-ए-आम है, पीटीआई की तरफ से बड़ी तनकीद की जा रही है, वही 47 वही 45 चल रहा है। तो बताइएगा कि असल मामला क्या हुआ? बड़े मार्जिन से नून जीती हुई है, तो फिर आपने दोबारा से उन पे धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया यार। देखिए, नून अगर जीती होती तो कभी उन पे धांधली का इल्ज़ाम ना होता। हम लोग तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के कायल हैं। जो जीता है उसे कहते हैं जीता है, जो हारा है उसे कहते हैं हारा है। लेकिन ये कभी नहीं कहेंगे कि हारे हुए को जिता दो जी, ना अपने लिए कहेंगे ना किसी दूसरे के लिए कहेंगे। और अब तो ये जो बात हमने की वो सारी पार्टियां कर रही हैं। पीपल्स पार्टी ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे का पूरा चार्जशीट करके रख दिया नून वालों को, उन्हीं के साथ बैठे हुए उनके अथाती हैं। सो ये तो जो 2024 के इलेक्शन हुए और उसके बाद जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं, ये तो पाकिस्तान की तारीख से सबसे स्याह तरीन इलेक्शन हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है वो माशाल्लाह से इन लोगों ने जो वहाँ पर बैठे हुए हैं ज़ीरो कर दिया। सो अब आप नीचे चले जाएं, यहाँ से बाहर निकलें, रोड पे खड़े होकर इलेक्शंस की बात करें, ईसीपी की बात करें, पब्लिक जो जा रही है, जो उसकी उनके बारे में जो बात होगी और जो उसकी वो राय देंगे, वो तो आप मेरा ख्याल टेलीकास्ट भी नहीं कर सकते। सो इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह जी हमने जीता है। हमारी पज़ीराई और हमारी मकबूलियत लोगों में इतनी है कि आप अगर जब आरओ ऑफिस के बाहर दुनिया देखें, मखलूक खुदा देखें, तो आपको ऐसे लगता था जैसे जम्मे गफ़ीर सारा का सारा समड़ियाल यहाँ से मुट के आ गया। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि इन लोगों ने, इन चोरों ने, इन ख़यानत, इमानत में ख़यानत करने वाले लोगों ने, इन बेईमान लोगों ने बेईमानी का अपना जो वतीरा था वो कायम रखा। झूठे कुरान हलफ उठाना इनके नसीबों में अल्लाह ने लिख दिया है। तो कहते हैं ना, इनके दिलों पे मोहर लग चुकी है। तो ये मोहर खुलेगी अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह, और ऐसी खुलेगी कि ये किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। नदीम अफजल चंद साहब ने एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसका आपने जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि जी नून के इत्तेहादी होने की वजह से हमें वोट नहीं मिल रहा। वैसे पाकिस्तान पीपल पार्टी का वोट पंजाब से बड़े अरसे से उस तरह से नहीं है जिस तरह से हुआ करता था। तो आप क्या समझते हैं कि वो कहीं उनका रास्ता पीटीआई की तरफ तो नहीं आ रहा? अगर पीटीआई की तरफ कहीं उनका रास्ता मिलता है तो पीटीआई और वो एक पेज पे हो सकते हैं, ऐसा मुमकिन हो सकता है? देखिए यार, पॉलिटिक्स में कोई चीज़ हरफ़े आखिर तो नहीं होती, लेकिन हमारा फैसला तो इमरान खान साहब करेंगे। और इमरान खान साहब का पता है बहुत फेयर स्टांस है इसके ऊपर। अगर हमने इनके साथ देना ही होता तो हमें तो हुकूमत की ऑफ़र की थी इन्होंने जब 24 के इलेक्शंस में के बाद। लेकिन हम जो है ना, एक चीज़ के कायल हैं कि यार आप लोगों के मैंडेट पर डाका नहीं मार सकते। आपने हमें 91 सीटें दी, 80 सीटें मेरी इस्लामाबाद की सीट समेत जो है आपने उसको डाका मारा, चोर बिठाया आपने, बेईमान लोग बिठाए। और लोगों के जो बेसिक राइट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने सबसे पहले दिया है, फंडामेंटल राइट है, जो उनकी पसंद की हुकूमत है, उसके ऊपर आपने कदम मारा, लोगों की गर्दन दबा लिया आपने और उनका ऑक्सीजन बंद कर दिया। मैं तो ये कहूँगा, तो जब आपने लोगों का ऑक्सीजन बंद कर दिया और चोरों को ला के बैठा दिया, चोर हुकूमत आ गई, तो डेफिनेटली यार अब बात यह है कि पीपल्स पार्टी हो, उनको तो अपना कोई इंटरेस्ट होगा या उन्होंने अपनी कोई चीज़ फील की होगी तो उन्होंने बताई। बट ऑन द अदर साइड जो है, हम तो अपनी राय दे सकते हैं, अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बयान कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स बयान कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी उन्होंने अपनी मौक़िफ़ बयान किया या चंद साहब ने जो कुछ भी कहा, उसके बावजूद वो आज भी साथ इकट्ठे बैठे हुए हैं। सो जब इकट्ठे बैठे हुए हैं तो अब मुझे नहीं पता कि वो किस तरह इसको मैनेज कैसे करेंगे, इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे। इतने बड़े इल्ज़ाम भी लगाते हो और साथ भी बैठते हो, तो फिर मैं तो ये कहूँगा ना कि यार ये तस्वीर के दो रुख हैं, एक सिक्के के दो रुख हैं। एक का नाम, एक पे पीपल्स पार्टी है, दूसरे पे नून है। सीधी सी बात है। कुछ जो डेवलपमेंट्स होने लगी हैं, हो सकती हैं, उस हवाले से पे रोल पे ईद को 2 से 3 दिन रह चुके हैं, तो क्या कोई मुमकिन, आप सीनियर कानूनदान भी हैं, कोई मुमकिन सूरत हाल पे रोल की बन सकती है ईद से पहले? यार मैं तो ये समझता हूँ कि यार अगर वो पिटीशन लगा ही दें, 5 तारीख को फिक्स ही कर दें, डेट कैंसिल ना करें, कोई जज बीमार ना हो, कोई छुट्टी पे ना जाए, कोई हज पे ना जाए, तो यही बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि जब वो लगेगी और मेरिट सुने जाएंगे तो इंशाल्लाह हमें बड़ी उम्मीद है कि हमारी पे रोल तो छोड़ देना, बेल तो ग्रांट होनी चाहिए ना यार।
ٹھیک ہے, بیل تو آپ کو ملنی چاہیے, بیوی کو آج اتنا عرصہ اندر ہو ویسے گیا. دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے سر؟ دیکھیں بیل ہوگی آپ کی جب آفٹر کنوکشن آپ کو سزا ہو جاتی ہے, اس کے بعد جب آپ اپیل میں جاتے ہیں تو اس کے ساتھ سسپینشن آف سینٹینس لگاتے ہیں 526 CRPC کے تحت. ٹھیک ہے, وہ ہوتی ہے کہ جی آپ اپیل جو جب ڈیسائیڈ کریں گے ٹل دیٹ ٹائم جو ہے ان کو ریلیز کریں بیل کے اوپر. ٹھیک ہے, جیسے چلان جمع ہونے سے پہلے ٹھیک ہے, یا چلان نہیں, جب آپ کا فیصلہ ہونا ہوتا ہے سزا, اس سے پہلے اگر آپ بیل لگاتے ہیں تو آپ 497 498 کی لگاتے ہیں, بیل بیفور اریسٹ یا بیل آفٹر اریسٹ. جب ٹرائل ہو جاتا ہے آپ کا, آپ سزا ہو جاتی ہے, تو یہ اس کے بعد آپ جب اپیل میں جاتے ہیں تو آپ لگاتے ہیں سسپینشن آف سینٹینس, جس کو کہتے ہیں بیل آفٹر اریسٹ ہوگی, یہ آفٹر کنوکشن ہوگی بیسیکلی, ناٹ اونلی آفٹر اریسٹ. آن دا ادر سائڈ پیرول تو یہ ہوتا ہے نا کہ یہ وجہ ہوگی ہے جی, اس وجہ سے آپ اتنے عرصے کے لیے چھوڑیں. جیسے کہ اس کی نواز شریف صاحب کی بیوی مر گئی تھی تو وہ فوت ہو گئی تھی, تو ان کو جو ہے وہاں سے پیرول پہ باہر لایا گیا 10 دن کے لیے, کتنے دن کے لیے آئی ڈونٹ نو. اسی طرح ایسی ابھی سر سچویشن ممکنہ پے رول کی کنڈیشن کیا بن سکتی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر آپ جرا باندھے تو کس پہ باندھ سکتے ہیں؟ دیکھیں پے رول پہ دینا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے حکومت کے لیے, وہ تو حکومت کے اختیار میں, اس میں کوئی جوڈیشری نے بھی نہیں کرنا ہوتا, وہ بیسیکلی تو پے رول آپ کو سرکار نے دینا ہوتا ہے, اس میں تو کوئی بات نہیں. ویسے کنڈیشن کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کلثوم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ فوت ہوئی تھی, ان پہ نواز شریف صاحب کو پے رول پہ رہا دیا لیکن کوئی کنڈیشن اس کے لیے کوئی وہ بھی نہیں ہے کہ آپ پے رول پہ دینے کے لیے کنڈیشن کی خالی جو ہیں وہ بیرون منت ہے, آپ کے ساتھ جنگ منڈلا رہی ہے. انڈیا کی فورسز جو ہیں ابھی وہ ہمارے بارڈرز کے اوپر آ کے مشقیں کر رہی ہیں, اپنی جنگی مشقیں کر رہی ہیں. ان کے روز مودی کے اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ وہ جو ہے تھریٹ دے رہا ہے ہمیں, ڈیلی اپنی تقریروں کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کا نام لے رہا ہے اور جنگ امپوز کرنے کے لیے پوری طرح قوم کو تیار کر رہا ہے. آن دا ادر سائڈ جو ہے اگر ہم ادروائز بھی دیکھیں تو ہماری اکانومیکلی سچویشن, ہماری پولیٹیکل سچویشن اور اس چیز کی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جتنی پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز ہیں, پارٹیز ہیں, ہم سب مل بیٹھے, اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے سب سے بڑے لیڈر کو جو ہے جیل سے باہر نکالا جائے. جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں نا, اس کے اندر کوئی ذاتی کیس کون سا آپ نے دیکھ لیا, 200 کیسز بھی بنا دیا آپ نے, کسی میں سزا نہیں ہو سکی. جو 2 سزائیں دی آپ نے وہ بھی اوپر جا کے جو ہے سیٹیسفائڈ ہو گئی, اور ایک ابھی یہ پڑی ہوئی جو لگ ہی نہیں رہی. آپ نے ان کو سزا دینے کے لیے پورے ملک کا قانون ہی چینج کر دیا, 26ویں امینڈمنٹ لا کے آپ نے ہر چیز تہس نہس کر کے رکھ دی. اس سے فائدہ کیا ہوا, لوگوں کو کیا فائدہ ہوا؟ آپ کو میں پوچھ رہا ہوں, آپ عوام الناس ہیں, پبلک ایٹ لارج ہیں, مجھے بتا دیں آپ کو کیا فائدہ ہوا 26ویں امینڈمنٹ؟ کچھ بھی نہیں ہوا, بس یہ ایک بنایا گیا ڈرامہ, اور اس کے تحت صرف خان صاحب کو جیل میں رکھنے کے لیے, پی ٹی آئی کو بیک ڈور میں رکھنے کے لیے, بیک کلیشز میں رکھنے کے لیے, انڈر پریشر رکھنے کے لیے, اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے یہ سارے کام کیے گئے. مروت صاحب نے یہ کہا ہے, مروت صاحب آپ پی ٹی آئی کا حصہ ہے نہیں ہے, لیکن ظاہر لازمن بات ہے کہ وہ MNA تو ہے. انہوں نے کہا کہ جی علیمہ خانم نے پارٹی پہ قبضہ کر لیا ہے. جس طرح سے یہ میرا ذاتی تجزیہ ہے, جیسے وہ بریسو گور کے حوالے سے ان کے بیانات آتے ہیں, کنول شوذب صاحبہ کے حوالے سے بیانات آتے ہیں, پھر لوگ جو ان سے خان صاحب سے جا کے ملاقاتیں کر لیتے ہیں. تو سر کوئی ایسا ممکنہ, پہلے وکیلوں کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی پہ قبضہ ہو چکا ہے, اب ڈائریکٹ علیمہ خانم پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. تو سر آپ کو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں, آپ کیا ہے کوئی ایسی چیز ممکن ہوگی ہے؟ دیکھو یار, اللہ زندگی اور صحت دے عمران خان صاحب کو, ان کی زندگی اللہ نے ان کو انشاءاللہ لمبی عمر بھی دیں گے, ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ, صحت بھی دیں گے. تو پارٹی تو عمران خان کی ہے, وہ نہ ایک کی ہے, نہ دوسرے کی ہے, نہ بی کی ہے, نہ سی کی ہے, نہ ڈی کی ہے. اور عمران خان جس کو چاہے بناتا ہے, جس کو چاہے گرائے, ان کی مرضی ہے. سو یہ بات کہہ دینا کہ فلاں نے قبضہ کر لیا تو فلاں بیرون منت ہو گیا, تو فلاں ڈکٹیٹرشپ ہو گئی, اور فلاں جو ہے وہ سارا قبضہ کر کے بیٹھ گیا, میں اس چیز کو نہیں مانتا ہوں. کیونکہ عمران خان صاحب کو جو ڈیسیجن ہے وہی حتمی ڈیسیجن ہے, وہی حرف آخر ہے. وہ کسی کو کہہ دیں کہ آپ باہر ہو تو جہانگیر ترین صاحب جیسے اسٹرانگ لوگ بھی باہر چلے گئے, پارٹی میں ان کی جگہ بھی نہیں رہی. اسی طرح اور بہت سی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں. تو خان صاحب کا ڈیسیجن ہے, خان صاحب کی پارٹی ہے, خان صاحب ہی اوریجنل آنر اس پارٹی کے ہیں, انہوں نے اسٹرگل کی, انہوں نے ماریں کھائیں. اب باقی ان کے ہمارے لیے قابل احترام ہے, یعنی وہاں پہ بھی بہت زیادہ قابل احترام ہے. بیچاری وہ صبح سے شام تک دوڑ رہی ہیں, پچھلے 3 سالوں سے پرچے بکت رہی ہیں. صبح بھی ان کی بیل لگی ہوئی ہے پنڈی ٹیرس کورٹ میں. وہ مطلب ان کی بھی 70 کے قریب عمر ہے. تو بات یہ ہے کہ برداشت کم ہو گئی ہے, یہ وجہ بھی نہیں, برداشت کس چیز کی کم ہوگی؟ میں نہیں سمجھتا. الزامات اپنی پارٹی پہ آپ لوگوں کی اپنی جا سر نہیں, مروت صاحب کی بیان بازی جو ہے وہ کوئی اس کے اوپر تو نہیں ہے نا, میں اس پہ تو کوئی بات بھی نہیں کروں. وہ ہماری پارٹی کا ایسا نہیں ہے ابھی, فور ٹائم بینگ عمران خان صاحب نے جب کہہ دیا تو ہم تو عمران خان صاحب کو فالو کرتے ہیں. آن دا ادر سائڈ علیمہ آپی نے کسی بھی پارٹی میٹنگس تو پریزائڈ ہی نہیں کی آج تک. کبھی میں نے نہیں دیکھا ان کو کسی پارٹی بھی میٹنگس پریزائڈ کی. میرے ساتھ بھی تعلق ہے, میرے آفس بھی آتی ہیں, ہم سے بھی پوچھتی ہیں ساری چیزیں, وہ تو ایک نیچرل بات ہے. دوسرا جو آپ نے کہا جی کہ نہ وکیلوں نے پہلے کبھی قبضہ کیا تھا, نہ آج قبضہ کیا. وکیلوں نے تو اپنی جانے, اپنے کام, اپنے دھندے, اپنا سارا
پریکٹس ہر چیز دو پہ لگا کے خان صاحب کے ساتھ ماریں, کہیں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, کیونکہ میں ایک وکیل بھی ہوں لیکن میں ایک پولیٹیکل ورکر بھی ہوں. میں تو 2018 میں بھی خان صاحب کا کورنگ کینڈیڈیٹ تھا اور میں نے ان سے ٹکٹ مانگا تھا. تو بات یہ ہے کہ جو غلطی ہے وہ حرف آخر ہوتی ہے, اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. صحیح. لاسٹ کویشچن ہے, کیا جو ایک باتیں چلی مذاکرات کے حوالے سے, اور ساتھ یہ بھی بتا دیجئے گا کہ کیا کوئی مذاکرات چل رہے ہیں, اور عید سے پہلے رہائی, وہی میرا دوبارہ سے ریپیٹیشن میں یہ کویشچن ہے کہ کیا خان صاحب رہا ہو رہے ہیں, کیونکہ بڑے صحافیوں نے خبریں دے رکھی ہیں کہ جی عید سے پہلے رہا ہو رہے ہیں, آپ کے پاس اس حوالے سے کیا ہو؟ یار میرے پاس خبر تو کچھ بھی نہیں ہے, میں شاید بلکہ آپ کو تو کنفرم اتنا خبر سورسیبل نہیں, آپ کنفرم ہو. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ یار ہم تو لگے ہوئے ہیں, خان صاحب کی پٹیشن لگی اور خان صاحب جلد سے جلد باہر آئیں, اور وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا جس طرح عمران خان جیل سے باہر آئے صحیح سلامت اپنی ٹانگوں پہ چل کے آئیں اور باہر نکل کے ایسے مکہ لہرائیں, اور وہ دن ہمارے لیے ایک جو ہے وہ عید کا دن ہوگا, ایک نئی صبح ہوگی پاکستان کے عوام کے لیے, پاکستان کے لوگوں کے لیے. مذاکرات کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے سر؟ یار میرے علم میں تو مذاکرات کی کوئی بات نہیں, پرچے ہو رہے ہیں ہمارے پہ جس سے روز بروز ٹرائل چل رہے ہیں, روز بروز چیزیں چل رہی ہیں. سو ان ساری چیزوں کے تحت مجھے نہیں لگتا کہ کوئی. آپ کے ایک سینئر لیڈر ہیں, ان سے میں بات کر رہا تھا, انٹرویو کر رہا تھا, انہوں نے کہا جی کہ حالات بہت سخت ہونے والے ہیں پی ٹی آئی کے اوپر. سختی ہیں یار, سختی سے گزرے ہیں ہم, کون سا پہلے نرمی سے گزرے ہیں. 2022 مارچ سے لے کے غالباً 9 اپریل سے لے کے آج تک جو ہے ہم سختی بھگت رہے ہیں نا. تو سختی کر لیں یار, اتنی سختیوں کے کرنے کے بعد بھی پی ٹی آئی کھڑی ہوئی ہے تو آگے بھی کھڑی رہیں گے. رہے گا تو صرف اللہ کا نام ہی نا, باقی ہر چیز تو فنا ہے, ٹھیک ہے نا, فانی ہے, وہی ایک ہے جو فانی نہیں ہے, وہ میرا رب ہے. تو وہ لافانی ہے, وہی رب ہے میرا جو انشاءاللہ آگے چل کے ہمارے ساتھ جو ہمارے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا ہے, جو ہمارے ساتھ جتنی بھی زیادتیاں کی گئی ہیں وہ اس کا ازالہ کرے گا انشاءاللہ. ہمیں بڑی امید ہے, اپنے رب پہ توکل اللہ ہے, اور اللہ کی ذات مدد کر بھی رہی اور آگے بھی کرے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ علی بھائی. معاش ڈیجیٹل کے ساتھ سے دار فیصل کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.